السلام علیکم ویورز، آج کا اگلا سوال ہے کہ یہ ہے فاروقی صاحب ہیں، میڈیا کارکن ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں یہ پچھلے 3 ہفتوں سے تمام اپوزیشن پارٹیوں نے لاہور میں شور مچایا ہوا ہے. اب خبر ہے کہ اپوزیشن کی ملاقاتوں میں طے پا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اچانک لائی جائے گی. میرا سوال ہے کہ یہ کون سے والا اچانک ہے جو اچانک سے ہوگا، اور جس اچانک کے لیے پچھلے 3 ہفتوں سے کھپ ڈالی ہوئی ہے وہ کیسی اچانک ہوگی؟ تو فاروقی صاحب، آپ نے تو کوزے میں دریا نہیں، پورے کا پورا سمندر بند کر دیا. اچانک میں اس طرح کا تھپڑ آپ نے ان کے منہ پہ مارا ہے، تو اس میں واقعی اچانک والی بات کوئی نہیں. آئی ایگری ود یو. اصل میں تمیز اور تہذیب وغیرہ کے ایک مہذب آدمی کو جنم دینے کے لیے ماں تو ابن آدم یا بنت آدم پیدا کر دیتی ہے. تو میں کتنی دیر سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آدمی سے انسان بننا یہ اصل امتحان ہے. ہم بطور آدمی عورت کے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں انسان بننے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک، جیسے کروڈ لکڑی ہے، اس کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد اس کو میچورٹی ملتی ہے، اس کی سیزننگ ہوتی ہے، پھر ترخان یا فیکٹری یا مشین اس پہ کام کرے کے پھر ایک خوبصورت فرنیچر بنتا ہے. بالکل اسی طرح ایک چٹان ہے نیکڈ، اس کو کسی خوبصورت عالی شان مجسمے میں ڈھالنا تو ظاہر ہے اگر پتھر گوشت پوست کی کوئی چیز ہوتی یا اس میں کوئی جان ہوتی، فیلنگ ہوتی، تو اس کی چیخیں نکل جاتی. یعنی ایک بے سری بے ڈھنگی چٹان سے ایک خوبصورت مجسمے میں تبدیل ہونے کے لیے اس کو کتنی قیمت ہے. اچھا، بالکل اسی طرح جو چاک ہے، بلیک بورڈ پہ ایک زمانے میں لکھا جاتا تھا، وہی صدیوں کے پریشر کے بعد ماربل بنتا ہے. اسی طرح جو ڈائمنڈ ہے، ہیرا کتنا قیمتی ہے. کوئلہ بیچارہ ٹکے ٹوکری چیز ہے، تو کوئلہ بھی ہزاروں کروڑوں سال کی مار کھانے کے بعد کوئلے سے ہیرا بنتا ہے. تو اسی طرح ایک قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے آدمی کو انسان بننے کے لیے. اس کے 3 مراکز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گھر، جہاں ایک بچہ جنم لیتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ اسکول، جہاں اس کی تعلیم اور جزوی تربیت ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے معاشرہ، ماحول. یعنی گھر، اسکول اور معاشرہ، یہ 3 چیزیں مل کے خوبصورت ایک ذمہ دار، ایک متوازن انسان کو جنم دیتی ہیں. تو ہمارے ہاں افسوس سے، دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، تینوں کی صورتحال بہت ہی مایوس کن ہے. گھروں میں فقے ناچ رہے ہیں، آن ٹاپ ماں باپ ان پڑھ ہیں، بھوک ننگ غربت نے ان کی ویسے ہی مت مار رکھی ہے. ایک بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو وہ ماں کو پٹتے دیکھتا ہے، باپ کو گالیاں بکتے دیکھتا ہے، گھر میں فاقے دیکھتا ہے، مجبوریاں دیکھتا ہے، محرومیاں دیکھتا ہے. اس نے خاک کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اچھا، باقی اسکول دیکھ لیں، ہائی پروفائل مہنگے اسکولوں کو چھوڑ کے جہاں میجورٹی بھاری اکثریت، اول تو کروڑوں بچہ ہمارا ویسے اسکول سے باہر جو جاتے بھی ہیں، جو عوامی قسم کے سرکاری اسکول. تو کیا ہے وہ؟ آپ یقین کریں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا میں کیوں گیا تھا. تو میں ایک سرکاری اسکول میں ملا تو ان کے ٹیچرز کو دیکھ کے مجھے شرم آ رہی تھی. وہ ٹھیک اردو نہیں بول پا رہا تھا، اور اس کی کلاس میں 6ٹھی کا بچہ بھی، 8ویں کا بھی، 9ویں، عجیب ایک کھچڑی پکی ہوئی تھی. تو یہ ہو گیا معاشرہ ہمارا، خدا کی پناہ میں ان میں شامل ہوں. جانوروں، بلکہ بعض کیسز میں جانوروں سے بھی بدتر. آپ بطخوں کو کبھی سڑک عبور کرتے دیکھیں، بہت سے جانور ہیں ان میں بڑا ڈسپلن پایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں آج تک لوگوں کو شعور نہیں. سڑک عبور کرنے کی لمبی باتیں چھوڑیں. اور کتنی یہ ایک شرمناک بات ہے
کہ بھوک ننگ وجوہات جہالت، وہ کیا کہ 1 لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ 1 وے وغیرہ کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ کروڑوں روپے کی گاڑی جاری ہوتی ہے آپ کے آگے. پچھلے دنوں میں موٹر وے پہ تھا اسلام آباد، تعزیت کے لیے جانا تھا، تو میں نے 2-3 بار یہ منظر دیکھا. اچھی ڈیسنٹ گاڑی، وہ پتہ نہیں کیلے کے چھلکے پھینک رہے تھے. خواتین بھی تھی جو نسبتاً زیادہ سافٹ مہذب ہوتی ہیں. بچے تھے، یہ کام کر رہے تھے پیچھے پیچھے. تو میں، میرے ساتھ تھے میرے کسی جو یہ ہے ہمارا یہ چینل، تو میں نے کہا ان کو دیکھتے جاؤ، یہ آگے آگے قوم کا مستقبل جا رہا ہے. ہمارے متمول لوگوں کی بستی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، گیٹڈ کمیونٹی ہے، لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ بھئی آپ نے گاڑی دھولی تیزی سے دھو لو، اب تو بالٹی بالٹی میں پانی ڈالو تاکہ خرچ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو. آپ اندازہ لگو، پائپ پھینک دیتے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. نہ گھر کے مالک کو کوئی عقل ہے، نہ مالکن کو کوئی شعور ہے. سو یہ معاشرہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے ہمارے بچوں کو. میں ایک ذاتی بات شیئر کرتا ہوں. میں نے ایکسپینسو گاڑی اپنے بیٹے کو گفٹ کی حاتم کو، اور ساتھ میں نے پابندی لگائی کہ جب تک وہ، ماشاءاللہ جب 18 سال کا ہوا تو میں نے، یہ اب 1.5 سال ہو گیا، تو میں نے کہا کہ جب تک تمہارا لائسنس نہیں بنتا یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈرائیو. اچھا، اب میری سستی لائسنس بنوانے میں 6-8-10 مہینے میں نے، اچھا لائسنس بن گیا. پھر میں نے کہا کہ اب آپ یہ اپنی کالونی کے اندر چلاؤ گے 1 سال. یہ ایک پروسیس ہے، اس سے پوری طرح گزارا. حالانکہ وہ بچپن سے ڈرائیو کر رہا ہے، چونکہ ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے اس میں تو وہ گھر کے اندر چلا لو، آپ کو فارم ہاؤس ہے، سڑکیں وڑکیں وہ تو پتہ ہے سب کون کہاں کیا ہے، وہ ویران سی جگہ ہے. اچھا، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا تمہیں اپنی زندگی کے علاوہ لوگوں کی زندگیوں کی بھی قدر و قیمت ہونی چاہیے. تو اس کا جواب تھا کہ آپ کو پتا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں کہ میرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ خود گاڑیاں چلا کے آتے ہیں. تو آپ نے اتنی پابندی، میں 18 سال کا ہو چکا ہوں، اب لائسنس بھی بن چکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اندر ہی چلتے. تو یہ لیول ہے. اب میں چپ. پھر میں نے کہا بیٹا تمہارے دوستوں کلاس فیلوز کے باپوں کو شاید ان سے اتنی محبت نہ ہو جتنی مجھے تم سے ہے، اور ان کے لوگوں، ان کو ان باپوں کو لوگوں کے بچوں کا بھی احساس نہ ہو. اٹس ناٹ یور اون چائلڈ اونلی، باقیوں کے بچے ہیں. ابھی اس کالونی میں وہ بچے سائیکلنگ کرتے پھر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہی غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں. بعض جو 12 14 سال کی موٹر بائکس پہ پھر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اپنی حماقت کی وجہ سے وہ آ جائے. سو یہ ہمارے یہاں تینوں برباد ہے. گھر پہ تمیز تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں. اچھے خاصے لوگ میں مائنیوٹلی آبزرو کرتا ہوں، واش روم سے ہو کے آئیں گے، لاٹ آف میس. میں اپنے واش روم میں بھی جاتا ہوں تو اگر چینٹے چوٹے ادھر پڑ جائیں نا، وہ ٹوٹی چھوٹی، میں وہ لے کے ٹیشو پیپر صاف کرتا ہوں. ہماری تربیت اس طرح ہے.